جی ناظرین، پچھلی نشست میں ہم بتوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے، جس میں ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ عرب کا معاشرہ جو ہم پچھلی نشستوں میں سمجھ چکے ہیں، اور بتوں کی پوجا کب سے شروع ہوئی، کیسے وہ انٹروڈیوس ہوئی مکہ میں، اور ہم ہبل بت کے بارے میں کچھ بات کر چکے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی میرے ناظرین جو ہیں ان کے ذہن میں کچھ آ رہے ہوں گے بتوں کے نام، لات، منات، روزہ۔ تو ہم چلتے ہیں اعجاز صاحب کی جانب، آج کی نشست بھی آگے بڑھاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ فردر کون کون سے بت تھے جن کا تاریخ میں ذکر آتا ہے۔ جی زہیر، کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک۔ اب دیکھیں بتوں کی کتنی امپورٹنس ہے، ہم نہیں سمجھیں گے تو ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا ان سچویشن سرکمسٹانسز میں پہنچنا اور جاننا۔ ہبل کی بات کر رہے تھے ہم لاسٹ ٹائم۔ ہبل سب سے بڑا خدا ہو گیا، بیت اللہ میں رکھ دیا گیا۔ اب اس کے لیے سب سے خدا سے رہنمائی کے لیے ہبل کے پاس آیا کرتے تھے، اور اس زمانے میں فال نکالی جاتی تھی، فال نکالتے تھے تیروں سے۔ جی تو 7 تیر سے جو ہبل کے فال نکالنے والا استعمال کرتا تھا، ایک پہ لکھا ہوتا تھا لا، نہیں، اور ایک پہ نام، ہاں ٹھیک ہے، ایک پہ لکھا ہوتا تھا سریح، اور ایک پہ مستک۔ یہ 3 تیروں کے بارے میں تاریخ خاموش ہے کہ ان پہ کیا لکھا تھا یا خالی تھے۔ تو جب کسی کام کے لیے، اچھا ہبل کی اہمیت یہ تھی کہ کوئی بھی امپورٹنٹ کام کرنے سے پہلے مکہ کے رہنے والے لوگ اس سے رہنمائی لیتے تھے۔ میں نے کوئی ڈیل کرنی ہے تو جا کے فال نکالنی ہے، میں نے کسی سفر پہ جانا ہے تو میں نے فال نکالنی ہے، میں نے کسی قبیلے سے جنگ کرنی ہے تو میں نے فال نکالنی ہے۔ اور ان کا ایمان یقین یہ تھا کہ جو رہنمائی ہمیں تیروں سے مل رہی ہے یہ خدا کی طرف سے مل رہی ہے، اور کوئی مرحلہ اور اس کے اگینسٹ نہیں جاتے تھے۔ اگر فال میں تیر نکل آیا نام یس اوکے تو وہ کام کرتے تھے، اور اگر تیر نکلا لا نہیں تو اب انہوں نے وہ کام نہیں کرنا، وہ کتنا ہی ان کو کلیئر نظر آ رہا ہو۔ ان کا یقین، ایمان، عقیدہ یہ تھا کہ اب یہ کام کرنا ہمارے نقصان میں جائے گا۔ اب وہ جو 2 تیر سری اور مستک تھے وہ کس مقصد کے لیے تھے؟ عرب میں چونکہ جہاں پہ اچھی خوبیاں تھیں وہاں پہ برائیاں بھی تھیں۔ ان برائیوں میں ایک تو معزز خواتین تھی گھروں کی، جو اپنے گھروں میں ہی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جو اللہ کا نکاح کا سسٹم بنا ہوا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، وہ اتنی ہی پاک صاف تھی۔ اور کچھ خواتین ایسی بھی تھیں، ہر معاشرے میں ہر وقت ہوتی ہیں، آج بھی ہیں، شاید کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ایسی خواتین، ایسے مرد، میں خواتین سے مراد صرف خواتین کو ٹارگٹ نہیں کر رہا، ایسے لوگ ہیں جو بیونڈ نکاح ریلیشن شپ رکھتے ہیں، illicit ریلیشن شپ رکھتے ہیں، ایکسٹرا میریٹل ریلیشن شپ رکھتے ہیں، تو اس وقت بھی تھی مکہ میں۔ اب بہت دفعہ جھگڑا ہوتا تھا کہ یہ جو بیٹا پیدا ہوا ہے، بیٹی پیدا ہوئی ہے، اولاد پیدا ہوئی ہے، کیا یہ اس کے لیجیٹیمیٹ ہسبینڈ کی ہے یا اس نے کسی اور سے illicit ریلیشن بنایا تھا اور اس سے پیدا ہوا ہے؟ اچھا ڈی این اے نہیں تھا کہ آپ آج کے زمانے کا ڈی این اے دیکھ لیں تو آپ کو فوراً پتہ چل جائے۔ اب کوئی گواہی مل رہی ہے، کوئی نہیں مل رہی، کسی پہ شک کیا جا رہا ہے، کسی پہ نہیں کیا جا رہا، تو بڑا کمپلیکس سا سسٹم تھا۔ اس کے لیے یہ 2 تیر استعمال ہوتے تھے، سریح، مستک۔ کسی بچے کی لائنیج پہ شک ہو گیا، ہسبینڈ کو، وائف کو تو کیا شک ہوگا، پیرنٹس کو، باقی لوگوں کو، تو وہ فال نکالا کرتے تھے۔ اگین ہبل کے پاس جا کے فال نکالنے والے کو کہتے تھے کہ ہمیں اس کی لائنیج کنفرم کرنی ہے۔ اگر سری والا تیر نکل آتا تھا، وہ تیر جس پہ سری لکھا ہوتا تھا، سواد رے یہ حلوے والی ہے، تو اس کا مطلب ہوتا تھا کہ اس کی لائنیج لیجیٹیمیٹ ہے، ہی سن اور ڈاٹر آف ہز اور ہر فادر۔ اور اگر مستک نکل آتا تھا تو وہ شکل صورت بھی باپ جیسی ہو، رنگ بھی باپ جیسا ہو، ہر اعتبار سے باپ جیسا ہو، تو اس کو مانتا کوئی نہیں تھا، اس کو اللیجیٹیمیٹ سمجھا جاتا تھا۔ یعنی کتنا خطرناک کام تھا۔ وہ خاتون جتنی مرضی اچھی سچی، کسی نے الزام لگا دیا، کسی نے شک کر لیا، اب وہ ڈیپینڈنٹ ہے اس فال کی۔ وہ اومن جو نکالتا تھا کاسٹنگ فلاٹ سے،
تیر نکالتا تھا. اب یہ سارا کچھ اس کے مرہون منت ہے. سو حبل کی یہ اہمیت تھی. حبل کا حج بھی لوگ کرتے تھے، حبل کو سجدے بھی کرتے تھے، حبل سے مانگتے بھی تھے. حبل کو طاقت کا خدا بھی سمجھا جاتا تھا، اور باقی خدا اس کے انڈر سمجھے جاتے تھے. ہی واز کیپٹن آف دوز پگانز اور آئیڈلس. یہ ایک ہم نے بات کی ہے حبل کی. ایک بت تھا جس کا نام منات تھا. منات ایک عورت کی شکل کا بت تھا، اور عرب یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ منات اللہ کی بیٹیوں میں سے ایک ہے. اسی طرح لات بھی ایک عورت تھی. وہ لات، منات اور عزا، یہ تینوں بت عورت کی شکل کے تھے، اور ان کے بارے میں عقیدہ تھا کہ یہ تینوں اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو اللہ کریم فرماتا ہے سورہ نجم میں کہ یہ کیسی بے تکی تقسیم ہے، تمہارے لیے بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں. یہ سب بیکار، بے تکی، بے مقصد، جھوٹی گھڑی ہوئی باتیں. اب لات کا جو تھا نا بت، وہ طائف کے ایک ٹیلے پہ نصب تھا، اور اس ٹیلے پہ ایک کمرہ بنا ہوا تھا، اس کمرے کے اندر تھا. تو یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹی کا گھر ہے. جیسا ہم کہتے ہیں نا بیت اللہ، اللہ کا گھر، کعبہ کو، وہ اس طرح کہتے تھے کہ یہ لات اللہ کی بیٹی ہے اور یہ اللہ کی بیٹی کا گھر ہے. تو وہ اس کا طواف بھی کیا کرتے تھے. جب ابرہہ آ رہا تھا حملہ کرنے مکہ پہ، تو اس کے راستے میں طائف بھی پڑتا تھا. تو طائف کے لوگوں نے یہ گمان کر کے کہ کہیں یہ لات کے گھر کو بیت اللہ سمجھ کے تباہ نہ کر دے، طائف سے باہر آ کے اسے گائیڈ کیا کہ بیت اللہ یہ نہیں ہے، بیت اللہ آگے ہے. اور ابو رغال نامی ایک شخص اس کی گائیڈنس کے لیے بھیج دیا، جبکہ اس کے بعد نفیل پہلے ہی تھا جو ان کو راستہ گائیڈ کرتا ہوا لا رہا تھا، نفیل بن حبیب. تو نفیل بن حبیب کی موجودگی میں بھی ابو رغال کو ان کے ساتھ کر دیا. اور ابو رغال بیت اللہ مکہ انٹر ہونے سے پہلے، انٹر تو ہو ہی نہیں سکا ابرہہ، راستے میں مکہ سے کچھ 3 میل پہلے یا 4 میل پہلے ابو رغال مر گیا، اس کو وہیں دفن کر دیا گیا. اور سینکڑوں سال تک ابو رغال کی قبر پہ عرب کے لوگ سنگ سار کرتے رہے، اسے پتھر مارتے رہے، اس غصے یا اس خیال میں کہ یہ تھا جو گائیڈنس کر کے لا رہا تھا بیت اللہ کو تباہ کرنے کی. اور طائف کے لوگوں کو تانا مارا کرتے تھے عرب کے لوگ کہ تم نے بیت اللہ تباہ کرنے میں گائیڈنس دی، نہیں ہوا تباہ، اللہ حفاظت کرنے والا ہے، بٹ تم نے کمی نہیں کی، انٹینشنز ہوتی ہیں جی تم نے اپنے بچانے کے لیے. تو لات وہاں تھا، اس کا طواف بھی کرتے تھے. وہاں پہ ایک بندہ شربت بیچا کرتا تھا، ایک شخص وہاں پہ ستو کا شربت، بارلے ہسک، وہ مر گیا، اسے وہاں دفن کر دیا گیا، اور اس کا نام الات رکھ دیا گیا، الف لات سے پہلے لگا دیا گیا، اور اس کی عبادت شروع ہو گئی کہ یہ اللہ کی بیٹی کا خادم تھا. تو یہ بھی معزز ہو گیا، معزز نہیں ہوا، صرف یہ بھی خدا ہو گیا، اس کا بھی عہدہ اتنا بڑا ہو گیا کہ اس کی خدائی طاقت اس کو آ گئی. اچھا یہ لوگ نا مختلف لات اور عزا جنگ میں، ابو سفیان کا ڈائلاگ ملتا ہے احد کے جنگ میں کہ ہمارے پاس لات اور عزا ہیں جیسے خدا ہیں، تم لوگوں کے پاس نہیں ہے، مسلمانوں کو کہہ کے. جس پر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب سے کہا کہ اس کو جواب دو کہ ہمارے پاس اللہ ہے، ہمارے ساتھ اللہ ہے، ہمیں لات اور عزا کی ضرورت نہیں. صحیح. اور یہ رات میں سونے سے پہلے لات، منات کو بھی اللہ کی بیٹی سمجھتے تھے، اور منات کی کا حج کیا جاتا تھا. بہت سے لوگ عمرہ اور حج کا احرام سامنے جا کے کھولا کرتے تھے، جیسے آج ہم جب طواف کر لیتے ہیں، سعی کر لیتے ہیں، بال کٹواتے ہیں، اور پھر طواف، پھر اپنا احرام کھولتے ہیں نا عمرے کی صورت میں. اور حج کی صورت میں جب ہمیں قربانی ہو جاتی ہے تو تب ہم اپنا احرام کھولتے ہیں، اور ہم جہاں بھی ہوٹل میں ہوں، گھر میں ہوں، مسجد میں ہوں، ہمیں اس پابندی سے باہر نکل آتے ہیں اور ہم اپنے کپڑے چینج کر لیتے ہیں، عام زندگی کپڑے پہن لیتے ہیں. تو یہ لوگ احرام کھولنے کے لیے ان بتوں کے پاس جایا کرتے تھے، ٹریول کیا کرتے تھے. ان میں سے کچھ بت مکہ سے باہر تھے. عزا کے بارے میں بڑی مزیدار انفارمیشن ہے. تو مکہ فتح ہو گیا نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو بھیجا جہاں پہ عزا کا بت نصب تھا، اسے ختم کرنے کے لیے. چونکہ
اللہ کا حکم نافذ ہو گیا، لوگوں کو بتانا تھا کہ یہ بت جو ہم نے خود بنائے ہوئے ہیں نہ فائدہ دیتے ہیں نقصان دیتے ہیں، ان کا دور ختم ہو گیا۔ تو خالد بن ولید نے، اچھا وہ درختوں کے جھنڈ میں، پورا ایک درختوں کے درمیان میں یہ بت نصب تھا۔ 3 درخت جب کاٹ لیے خالد بن ولید نے تو ایک کالے رنگ کی بد شکل عورت سامنے آئی، بے لباس، اور اس نے کہا میں خدا ہوں۔ خالد بن ولید نے کہا توبہ کرو، نہیں مانی۔ خالد بن ولید نے پیغام بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ واقعہ ہوا ہے، تو سرکار نے حکم دیا کہ اسے توبہ کے لیے کہو، اور اگر وہ نہ مانے، اپنے آپ کو خدا کہے، تو اس کی سزا موت ہے۔ وہ نہیں مانی، اسے قتل کر دیا گیا۔ یوں عزا ختم ہوا۔ سو یہ سارے وہ تینوں، لات، منات، عزا، عورتوں کی شکل تھے۔ حبل میں نے بتا دیا آپ کو۔ ایک کپل کے نام پہ بھی بت تھے، اساف اور نائلہ۔ اساف اور نائلہ دونوں یمن کے رہنے والے تھے۔ اساف کا پورا نام تھا اساف بن یعلا، الف سین الف فے، یعلا یہ عین لام چھوٹی ہے، اور نائلہ کا نام تھا نائلہ بنت زید۔ یہ دونوں ایک ہی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، یمن کے رہنے والے تھے۔ میں اپنے گمان سے بات کر رہا ہوں، ینگ تو تھے، شاید خوش شکل بھی ہو نائلہ، یہ میں اپنے گمان سے بات کہہ رہا ہوں۔ یہ دونوں حج کرنے آئے۔ اب آپ ذرا دیکھیں آئے کس مقصد سے، اینڈ واٹ دے اینڈ اپ ایٹ۔ اس زمانے میں ہم بات کر چکے ہیں بیت اللہ کی تعمیر میں کہ بیت اللہ کے اندر جانا پردہ لگا ہوتا تھا، کوئی دروازہ نہیں تھا جسے بند کیا ہو، کھولا ہو، لاک ہو۔ یہ دونوں بیت اللہ کے اندر گئے، اور اس وقت بیت اللہ میں اور کوئی نہیں تھا۔ اچھا میں اپنے گمان سے بات کرتا ہوں، شاید رات کا وقت ہوگا کوئی نہیں۔ سو انہوں نے جب دیکھا کہ وہاں کوئی نہیں ہے تو انہوں نے illicit ریلیشن اپنا قائم کیا بیت اللہ کے اندر۔ جی اللہ نے انہیں یہ سزا دی کہ دونوں کے جسم پتھر کے بنا دیے گئے۔ سو وہاں میں بیت اللہ کے اندر مردہ پائے گئے اور ان کا جسم پتھر کا تھا۔ لوگوں نے انہیں اٹھا کر بیت اللہ سے ناپاکی دیکھ کر پھینک دیا۔ کچھ عرصہ بعد عمرو بن لوہی، جس کا ہم نے ذکر کیا، بنی خدا کا سردار۔ اچھا بنی خدا کے سردار ہونے کے علاوہ وہ مکہ کا بھی سردار تھا، طاقت ان کی حکومت تھی، اور وہ مذہبی پیشوا بھی بن گیا۔ اب وہ جو کہتا تھا نا وہ دین تصور کیا جاتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ یہ جو بت ہیں انہی سے تمہیں اولاد ملنی ہے، انہی سے تمہیں طاقت ملنی ہے، انہی سے تمہیں رزق ملنا ہے، انہی سے بارش آنی ہے۔ اور وہ بانٹا کرتا تھا خدا، ایک قبیلے کو اس نے ایک خدا دے دیا۔ ود یا ود نام کا ایک بت ملتا ہے، حج پہ لوگ آئے تو اس نے ان کو ود نام کا بت دیا کہ آئندہ سے یہ تمہارا خدا ہے، ساری چیزیں یہ کر کے دے گا تمہیں۔ خندق کے میدان میں، خندق کی جنگ میں، جنگ احزاب میں ایک ہی مارکا ہوا ہے جس میں عبد ود، عمرو بن عبد ود مارا گیا، علی ابن ابی طالب سے مقابلہ کرتے ہوئے۔ بہت بہادر تھا، اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ 20 لوگوں سے یہ ایک ہی وقت میں اکیلا لڑ لیتا ہے۔ یہ نہیں کہ 20-50 لوگوں کو باری باری لڑ کے یہ گرا لیتا ہے یا مار دیتا ہے، نہیں، وہ اتنا بہادر اور اس کی اتنی اچھی ٹیکنیک تھی، اتنا پھرتیلا اور کمال تھا کہ اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ 20 لوگوں سے ایک ہی وقت میں لڑ سکتا ہے۔ وہ جو عبد ود نام ہے وہ اسی بت کے نام پہ جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا، تو اس نے عبد ود دے دیا ان کو۔ جی بات مکمل کر لیں، تھوڑی لمبی ہوئے گی لیکن مکمل کر لینی چاہیے۔ تو عمرو بن لوہی کچھ عرصے بعد ان دونوں بتوں کو، پتھروں کو اٹھا کے لے آیا، ایک کو صفا پہاڑی پہ رکھ دیا، دوسرے کو مروہ پہ رکھ دیا۔ اب یہ 2 اور خدا ایڈ ہو گئے، اساف اور نائلہ، جو کہ اللہ نے عبرت کا نشان بنائے تھے illicit ریلیشن یا illicit ایکٹیویٹی کی وجہ سے بیت اللہ کے اندر، اب وہ بھی خدا ہو گئے۔ سو وہ کسی بھی چیز پہ خدا بنا لیتے تھے۔ اب آج کے لیے اتنا ہی، پھر ہم جی ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی نشست۔ آپ سے ملتے ہیں اگلی نشست میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔